السلام علیکم مائی کیوریس فیلوز. آج ہم لوگ سی ایس ایس 2023 کی پریسے کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو پریسے ہے آن دا کوشچن آف فریڈم ان ایجوکیشن دیر آر ایٹ پریزنٹ 3 مین اسکولز آف تھاٹ. یعنی جو آزادی ہے، آزادی کی تعلیم میں آزادی ہونی چاہیے یا نہیں، یہ جو سوال ہے، کوشچن ہے، اس کے جواب کے لیے ہمارے پاس 3 مین اسکولز آف تھاٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. ڈرائیونگ پارٹلی فرام ڈفرینسز ایز ٹو اینڈز اینڈ پارٹلی فرام ڈفرینسز ان سائیکولوجیکل تھیوری. یعنی یہ جو اسکولز آف تھاٹ ہے، ان اسکولز آف تھاٹ جو 3 گروپ ہے، ان کے درمیان اختلافات ہے، ڈفرینسز ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہینڈ کے بارے میں، ایجوکیشن کے ایم مقاصد کے بارے میں ہو، یا سائیکولوجیکل تھیوری ہو. تو ان سب کا ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ اختلافات موجود ہے. There are those who say that children should be completely free, however bad they may be. ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جن کے خیال میں بچوں کو مکمل طور پر آزادی دینی چاہیے، چاہے جتنا بھی وہ برے ہو. بچے جتنے بھی برے ہونے کے باوجود بھی بچوں کو کمپلیٹلی آزادی دینے چاہیے. ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ خیال ہے. دوسرا، دیر آر دوز who say they should be completely subject to authority, however good they may be. جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے مطابق بچوں کو اپنی ہی زیر نگرانی میں رکھنا چاہیے، یعنی ان کو آزادی نہیں دینا چاہیے. however good they may be، چاہے جتنے بھی اچھے ہو، یہ جو بچے ہیں چاہے وہ جتنے بھی اچھے ہونے کے باوجود بھی ان بچوں کو ہی اپنے زیر نگرانی میں، یعنی اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا چاہیے. یہ سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے. اور جو تھرڈ ہے، اینڈ دیر آر دوز who say they should be free but in spite of freedom they should be always good. جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے مطابق بچوں کو آزادی دینے چاہیے، لیکن آزادی کے باوجود ان کو اچھا ہونا چاہیے. یعنی بچوں کو آزادی تو دینا چاہیے، اور آزادی دینے کے باوجود ان بچوں کو صحیح ہونا چاہیے، ان بچوں کی یعنی تربیت صحیح ہونا چاہیے. دس لاسٹ پارٹی از لارجر دین اٹ ہیز اینی لاجیکل رائٹ ٹو بی. یہ جو تھرڈ اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو میجورٹی میں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو آزادی دینی چاہیے، اور آزادی دینے کی باوجود بچوں کی اخلاقیات، بچوں کی جو تربیت ہے وہ صحیح ہونے چاہیے. تو جو تھرڈ اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو میجورٹی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ خود میجورٹی میں ہے، The belief that liberty will ensure moral perfection is a relic of Rousseauism and would not survive a study of animals and babies. یہ جو بلیف ہے، ہماری یقین ہے، عقیدہ ہے کہ لائبرٹی جو آزادی ہے، اس سے مورل پرفیکشن ہو سکتا ہے. یعنی آزادی دینے سے انسان کی اخلاقیات صحیح ہو سکتا ہے. اخلاقیات، اس کی جو ایتھکس ہے، مورلٹی ہے، وہ لائبرٹی سے اس کی تعلق یعنی جوڑ دیا گیا ہے. اور یہ ایک
ریویو ہے، یہ ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے روسیو کی. یعنی روسیو کا یہ ماننا ہے کہ لائبرٹی دینے سے مورل پرفیکشن آ سکتا ہے اینڈ یہ اینڈ وڈ ناٹ سروائیو آئی اسٹڈی آف اینیملز اینڈ بیبیز. لیکن یہ جو روسیو کی آئیڈیا ہے کہ لائبرٹی دینے سے مورل پرفیکشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ بچوں اور جانوروں کے لیے یہ تھیوری لاگو نہیں ہے. جو روسیو کہہ رہا ہے یہ بچوں کے لیے اور جانوروں کے لیے یہ اس نظریے کا کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے. Those who hold this belief think that education should have no positive purpose. جن کا یہ خیال ہے کہ آزادی دینے سے بچوں کی آزادی دینے سے مورل پرفیکشن آ سکتا ہے، تو جن کا یہ خیال ہے ان کے مطابق ایجوکیشن کی کوئی پازیٹیو پرپز نہیں ہونی چاہیے، ایجوکیشن کی کوئی مثبت مقاصد یا مقصد نہیں ہونے چاہیے. بٹ شوڈ میئرلی آفر این انوائرمنٹ سوٹیبل فار اسپونٹینیس ڈیولپمنٹ. یعنی تعلیم کی کوئی مثبت مقصد نہیں ہونے چاہیے، بس صرف تعلیم کو ایک مناسب ماحول دینا چاہیے جس سے بیک وقت ترقی ہو. تو ان کا یہ خیال ہے کہ تعلیم سے ہم کوئی خاص توقع نہیں کرے، صرف تعلیم کو انوائرمنٹ دے، مناسب ماحول دے جس سے ترقی آ سکے. یعنی تعلیم سے ہم ترقی حاصل کر سکیں، تعلیم سے ہم مورل پرفیکشن نہیں لیں گے، اس کی پازیٹیو پرپز نہیں ہونے چاہیے. I cannot agree with this school. اب جو رائٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس اسکول سے ایگری نہیں کرتا. کون سے اسکول؟ وہ اسکول جن کا یہ خیال ہے کہ تعلیم سے پازیٹیو پرپز، یعنی تعلیم کو پازیٹیو پرپز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اس کو ماحول دینا چاہیے جس سے ہم کو ترقی مل سکے. تو رائٹر اس طرح کے آئیڈیاز کو نیگلیکٹ کرتا ہے، اس طرح کے جو آئیڈیاز ہے رائٹر ان سے ڈس ایگری کرتا ہے. اب کیونکہ رائٹر کہہ رہا ہے which seems to me too individualistic and unduly indifferent to the importance of knowledge. اب رائٹر جواب دے رہا ہے کہ مجھے یہ اسکول آف تھاٹ پسند نہیں ہے، یا میں اس اسکول آف تھاٹ سے ایگری نہیں کرتا ہوں. کیونکہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے انڈیویجولسٹک، یعنی انفرادیت ہے، اور انڈولی انڈیفرنٹ ٹو دا امپورٹینس آف نالج. یعنی اس اسکول رائٹر کے مطابق نالج کی امپورٹینس کو نیگلیکٹ کرتا ہے. جو علم کی اہمیت ہے اس سے یہ لا تعلق لگتا ہے. We live in communities which require cooperation, and it would be utopian to expect all the necessary cooperation to result from spontaneous impulse. اب یہ جو رائٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کمیونٹیز میں رہتے ہیں جن کمیونٹیز کو کوآپریشن کی ضرورت ہے. اب اٹ وڈ بی اوٹوپین، یہ ایک خیالی بات ہوگی کہ ہم یہ توقع کریں کہ ہمیں جتنے بھی کوآپریشن کی ضرورت ہے وہ ایک ہی ٹائم اچانک ہمیں کوئی تحریک کے ذریعے سے ملے. The existence of a large population on a limited area is only possible owing to science and technique. رائٹر کہہ رہا ہے کہ جو بڑی آبادی ہے، کثیر آبادی کی ایگزسٹنس ایک ہی جگہ پر لمیٹڈ ایریا میں، محدود ایریا میں ان کی وجود میں آنا، یہ اس وقت ممکن ہوگا
جب ہم سائنس اینڈ ٹیکنیکس کو فالو کریں گے. ایجوکیشن مسٹ دیئر فور اینڈ آن دا نیسسری منیمم آف دیز. اب کہہ رہا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے ان چیزوں کو اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے. دا ایجوکیٹرز الاؤ موسٹ فریڈم اور مین. وہ جو ایجوکیٹرز ہیں جو فریڈم کے لیے الاؤ کرتے ہیں وہ زیادہ تر مین ہے. whose success depends upon a degree of benevolence, self-control and trained intelligence which can only be generated where every impulse is left unchecked. اب رائٹر کہہ رہا ہے کہ یہ جو فریڈم کے لیے الاؤ کرتے ہیں وہ تو ایجوکیٹرز ہے، اور یہ جو ایجوکیٹرز یہ زیادہ تر مین ہے، اور ان کی کامیابی ڈپینڈ کرتا ہے ان کی بینیولنس پر کہ وہ کتنے خیر خواہ ہے. وہ یعنی یہ جو مرد حضرات ہے ان کی کامیابی ڈپینڈ کرتا ہے ان کی بینیولنس پر، خیر خواہی پر، سیلف کنٹرول پر، وہ اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، اینڈ ٹرینڈ انٹیلیجنس پر کہ ہم نے ان کو کتنا تربیت دیا ہے، ان کی ذہانت کو کتنا تربیت دیا گیا ہے. یہ جو چیزیں ہیں بینیولنس، سیلف کنٹرول اور ٹرینڈ انٹیلیجنس، ان پر ان مرد حضرات کی کامیابی ڈپینڈ کرتا ہے. which can only be generated where every impulse is left unchecked. اب اگر ہم نے کوئی امپلس، کوئی تحریک، کوئی حرکت چھوڑ دیا تو ان کی یہ جو ٹریٹس ہیں یہ بمشکل پیدا ہوں گے. their merits therefore are not likely to be perpetuated if their methods are undiluted. اب رائٹر آگے کہہ رہا ہے کہ ان کی جو میرٹس ہے، ان مرد حضرات کی جو خوبیاں ہیں جیسے کہ بینیولنس، سیلف کنٹرول یا ٹرینڈ انٹیلیجنس، ان کی یہ جو خوبیاں ہیں یہ برقرار نہیں رہیں گے اگر ان کی میتھڈز کو، طریقہ کاروں کو ہم نے چینج نہیں کیا گیا. یعنی ان کی ہم نے پرسنالٹی اگر ڈیولپ نہیں کیا گیا، ان پر کام نہیں کیا گیا، تو ان بچوں کی یا ان مرد حضرات کی بینیولنس، سیلف کنٹرول، ٹرینڈ انٹیلیجنس آگے کام نہیں دے گا، آگے برقرار نہیں رہے گا. ایجوکیشن viewed from a social standpoint must be something more positive than a mere opportunity for growth. اب رائٹر کہہ رہا ہے کہ تعلیم کو اگر سماجی نظریہ سے دیکھا جائے تو اس کو زیادہ پازیٹیو ہونے چاہیے، نہ کہ صرف وہ ڈیولپمنٹ کے لیے، گروتھ کے لیے صرف موقع پیدا کرے. یعنی رائٹر تعلیم کی مثبت ہونے پر زیادہ زور دیتا ہے. رائٹر کے مطابق تعلیم کو زیادہ پازیٹیو ہونی چاہیے. It must of course provide this, but it must also provide a mental and moral equipment which children cannot acquire entirely for themselves. اب رائٹر کہہ رہا ہے کہ بے شک اس کو یعنی تعلیم کو چاہیے کہ وہ ہمیں گروتھ کے لیے، ترقی کے لیے ہمیں مواقع فراہم کرے، لیکن تعلیم کو چاہیے کہ وہ ہماری بچوں کی مینٹلی اور مورلی ان کو اسٹرانگ کرے، ان کی جو دماغی صلاحیت ہے اور اخلاقیات ہے ان کو بہتر کرے. یعنی رائٹر کہہ رہا ہے کہ تعلیم ہمیں گروتھ کے لیے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری بچوں کی مینٹلی اور مورلی جو اکوپمنٹ ہے اس کو انشور کریں، کیونکہ بچے اپنی مینٹل اور مورل بلڈنگ نہیں کر سکتے، اپنی مینٹل کیپیسٹی کو شارپن نہیں کر سکتے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس،
یہ پیسج کی ٹرانسلیشن ہوا. تو ڈیئر فرینڈز جو ہم نے پریسے ال کیا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. The author reveals the three prevailing perspectives regarding freedom in education. The first group supports absolute freedom for children regardless of their conduct. The second group emphasizes on supervision regardless of child's character. Meanwhile, the third group advocates freedom but with the expectation of moral accomplishment, which is not usually the trait of animals and babies. The writer disagrees with the third group due to its individualistic and indifference towards the significance of knowledge. اب ڈیئر فرینڈز جو پریسے ہے اس کی میں نے نچوڑ نکالا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آتھر ہے اس کے مطابق 3 پرسپیکٹیوز ہیں ایز فار ایز دا فریڈم از کنسرنڈ ان ایجوکیشن. پہلا جو وہ گروپ جو ایبسولوٹ فریڈم کی سپورٹرز ہیں، چاہے بچوں کی کریکٹر اچھا ہو یا برا ہو ان کو فریڈم دینا چاہتے ہیں، جبکہ جو دوسرا گروپ ہے وہ سپرویژن کو اس کو پریفر کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنی ہی زیر نگرانی میں رکھنا چاہیے، چاہے جتنا بھی وہ اچھے ہو، یعنی ان کی کریکٹر کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہی چاہیے. تھرڈ گروپ جو کہ فریڈم کی سپورٹرز تو ہے اور وہ مورل اکمپلشمنٹ کی ایکسپیکٹیشن بھی کرتے ہیں، اور یہ جو مورل اکمپلشمنٹ ہے یہ یعنی فریڈم اور مورل پرفیکشن یہ دونوں ٹریٹس نہیں ہے، چاہے وہ بیبیز کے ہو یا اینیملز کی بھی ہو. اب رائٹر جو تھرڈ گروپ ہے اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہے کیونکہ یہ انڈیویجولسٹک ہے اور انڈیفرنٹ ہے as far as the significance of education is concerned. He views that education should provide opportunities for growth and development along with mental and moral equipment which cannot be gained by children on their own struggle. اب رائٹر کہہ رہا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی مینٹل اور مورل اکوپمنٹ کی بھی امپرومنٹ لانی چاہیے. اٹ مینز ایجوکیشن از ناٹ جسٹ اے سورس فار ڈیولپمنٹ، اٹ مسٹ آلسو امپروو دا mental and moral capacity of the children. The mentally and morally children cannot be enriched by their own struggle. Dear friends, the title of this essay is Diverging Views on Liberty of Children and Purpose of Education. The total passage words were 323 and required words 107, while the words of this essay that were 102. So dear students, this was all about the